دوستو اس وقت تمام اپوزیشن کا بیانیہ ایک ہی نقطے پر مرکوز ہے اور وہ یہ کہ عمران خان حکومت کا خاتمہ، بھلے اس کے لیے فوج کو براہ راست مداخلت کیوں نہ کرنی پڑے۔ 2008 میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے مابین مری میں جو معاہدہ ہوا، اس میں دونوں نے اس امر پہ اتفاق کیا کہ ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ یعنی اشرافیہ کے جو پروپوننٹس تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، لیکن معلوم نہیں کیا ہوا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد انہوں نے تمام تر نظام کو مشکوک اور متنازع بنا دیا ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کی وضاحت وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ ایک ملاقات میں بڑے واضح انداز میں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جنگ ہے سٹیٹس کو، یعنی ان روایتی سیاستدانوں اور سول سوسائٹی اور سماجی قوتوں کے درمیان جو اس ملک میں اشرافیہ کی مراعات پر مشتمل ایک نظام سے بینیفٹ یا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جو اس نظام کو عام عوام کی فلاح و بہبود کے حق میں موڑنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ میں ایک طرف وہ روایتی سیاسی قوتیں شامل ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کو بے دریغ اپنے حق میں استعمال کیا، اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جو اسی آئین اور قانون کو مستقل عوام کی فلاح و بہبود پہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر صورت میں موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 70% کم کر دیا ہے، جو کہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، تمام اخراجات اپنی جیب سے کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے ذاتی گھروں کو کیمپ آفس میں تبدیل کر رکھا تھا، ان عوامی وسائل یا مالی وسائل کی بنیاد پہ جن پہ اس ملک کے عوام کا حق ہے۔ 5 کیمپ آفیسز تھے، مری، لاہور، کراچی، پشاور اور جانے کہاں کہاں پہ۔ ایک طرف وہ وزیر اعظم ہے جس نے 19 نومبر کو کابل کا دورہ کیا اور اس پر محض $12,000 خرچ آیا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری، جن کے ایک ہی دن کے دورے پہ کم از کم $50,000 خرچ آیا، اسی نوعیت کے ایک دورے پہ۔ ایک طرف وہ وزیر اعظم ہے جس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے دورہ کیا اور اس پہ کوئی $1.5 کے قریب خرچ آیا، لیکن ماضی میں اسی نوعیت کے دوروں پر نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرف سے کم از کم $10 لاکھ خرچ ہوئے۔ یہ کس کا پیسہ تھا؟ یہ آپ کا، عوام کا پیسہ ہے۔ وہ پیسہ ہے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن ہماری اشرافیہ اس کو انتہائی بے دردی سے اڑاتی رہی ہے۔ سٹیٹس کو کی حامی اور مخالف فورسز کے درمیان اس جنگ میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2015 میں سندھ بینک اور سمٹ بینک میں انتہائی سنگین مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ کو دبا دیا، سیل کروا دیا۔ یہ کام اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کیا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو موجودہ بینکاری نظام کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے کرپشن کے اور عوام کے حصوں کے پیسے کو استعمال کر کے اپنی بزنس ایمپائرز بڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ ملک ان چند اشرافیہ کے لیے بنا تھا جو عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کے ایوان ہائے اقتدار میں پہنچتے ہیں اور انہی وسائل کا